اڈیالہ سے جو پیغام آیا عمران خان صاحب کا وہ یہ ہے کہ بہت ہو گیا، انف از انف، کارکنان تیار رہیں اور میری کال کا انتظار کریں سڑکوں پہ نکلنے کا۔ ہاں تو وہ کال آ جائے گی نا، اگر سپریم کورٹ آئیں گے تو نہیں کارکنان باہر نکلیں گے۔ اچھا میں ایسے میں نے مولانا صاحب کو آن بورڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا ابھی ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو پرانے قضیے تو ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کا تو بیسک تھیسس یہ ہے کہ الیکشن چرایا گیا۔ اگر انہیں ڈیرہ اسماعیل خان چھوڑ کے، لکی مربت چھوڑ کے، بنو چھوڑ کے، لاہور اگر انہیں یعنی پشین جانا پڑے الیکشن لڑنے کے لیے اور وہاں سے وہ منتخب ہو کے آئے، تو بھائی اگر 8 فروری کے دن الیکشن چوری ہوا تو آپ سے الیکشن تو چوری تحریک انصاف نے کیا ہے، وہاں ان کی حکومت ہے، آپ ان کے لوگ کے کیسے چلیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان ہو یا پشتون بیلٹ، وہاں پہ ان کے یعنی بانی تحریک انصاف تو ان کے ایک یعنی کہ براڈر لیول پہ وہ الگ ہیں، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیے پشتون بیلٹ میں اور اب تو بلوچ بیلٹ میں بھی، تو ان کے رائیول کون بنتے ہیں مقامی طور پر؟ محمود خانہ چکدئی، وہ آلریڈی آپ نے ان کو کر دیا۔ دیکھیں نا پی ڈی ایم والوں نے تو انہیں اتنی عزت دی تھی کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اب یہاں پہ تو آلریڈی وہ جگہ بک ہو چکی ہے۔ اب وہ اچکزئی صاحب کی قیادت میں تو پی ڈی ایم میں کتنا ایک وہ بھی انہوں نے ایک ایسی سیٹنگ کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کہیں سیاسی ٹاکرا نہیں آ رہا تھا فیس ٹو فیس، یہاں تو محمود اچکزئی اور یہ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں میرا۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ میں تمہیں فرینکلی بات بتاؤں، جلدی سے ہسٹوریکلی آگے یہ گرمی اتنی شدید ہے، تو سردیاں بھی آئی جان رہی ہیں، شدید گرمی میں جو ہے موومنٹ عام طور پر مارچ اپریل بہترین ہوتا ہے، اسی لیے بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک کامیاب اس لیے ہوئی تھی کہ 7 مارچ سے شروع ہو گئی تھی نا، اور 9 اپریل کو لاہور میں 19 اپریل میں مسلم مسجد کے باہر گولی چل گئی، اور پھر بڑھنا جلدی سے۔ کیا عمر ایوب صاحب تحریک انصاف اپنے طور پہ مولانا کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے تحریک چلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس پوزیشن میں ہے، اسٹریٹ پاور تو ہے ان کے پاس، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، 8 فروری کے فوراً بعد چلا لیتے ہیں، سو نہیں چلا سکتے۔ میں یہ صرف ٹائمنگ ہوتی ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے۔ ابھی فی الوقت ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ بجٹ وغیرہ پیش ہو، اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ میرا آگے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے مولانا صاحب بھی ساتھ جڑ جائیں، ہو سکتا ہے سر۔ کل آپ نے مجھے ان کی حکمت عملی جو ہے نہیں بنائی۔ اچھا اب بھائی اور حد تک عزت پہ کل آپ نے بڑا، کل آپ کا میں دیکھا میں بڑے کان کھول کے بیٹھا ہوتا ہوں، میں یوں اس لیے ہوتا ہوں کہ سن رہا ہوں کہ بات مس نہ ہو جائے۔ جیسے کل آپ نے بھی پنجاب کے بل پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے سارے سیاستدانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، جب تک یہ قانون زندہ ہے اور میں زندہ ہوں میں اس پہ روزانہ بولوں گا۔ روزانہ بولے؟ کل آپ نے کہا بجا دیا پیڑا ہوتی ہیں جی، اس سیاستدان سارے رلے ہوئے نہیں ہستے، یس نہیں۔ حتیٰ کہ عزت بل کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے راہیں جدا کر لی۔ ارے وہ کیسے؟ ایسے نہیں، یہ صرف جذباتی نعرہ نہیں، انہوں نے کہا ہے گیلانی صاحب، علی حیدر گیلانی صاحب نے، انہوں نے کہا جو بل پاس ہویا، پیش ہویا، ٹیبل ہویا، کوئی بھی ممبر فلور پر موجود نہیں تھا اور ہم نے اسی لیے غیر حاضر رہے تھے کہ ہم اس بل کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ کم از کم ایک پیپلز میں دیوار پہ ٹکر ماروں یا کیا کروں؟ سامنے دیوار تھی، ایک بات بتائیے، مجھے علی حیدر گیلانی بہت عزیز ہے، ٹھیک ہے، میں ان کو پسند کرتا ہوں، ڈیسنٹ، تو ان کا بیان ہے سن لیجئے، لیکن اگر آپ اگر آپ بحث میں الجھائیں گے تو مجھے صرف یہ بتائیے، ہیلو جب بل اسمبلی میں پاس ہو جاتا ہے تو منظوری کے لیے یعنی کہ اس پہ دستخط کے دے ہوتے ہیں، پاس ہو جاتا ہے پنجاب اسمبلی سے ایک بل پاس، گورنر الٹیمیٹلی تو پھر گورنر۔ اچھا آج کل پنجاب کا گورنر کون ہے؟ وہ تو ہمارے دوست ہیں سلیم حیدر صاحب، ان کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ وہ پیپلز پارٹی سے ہے۔ کیا انہوں نے واپس بھیج دیا گورنمنٹ کو کہ ریکنسیڈر کریں؟ ان کا بھی ایک بیان ہے کل، وہ کہتے ہیں یہ بل ان صحافیوں کو برا لگ رہا ہے جو صحافت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ سائن کر چکے ہیں یا بھی کرنے والے ہیں، تو اب میں کس کی بات مانوں؟ میں دیکھو میں تو اس بات پہ میں صحافی ہوں۔ پارلیمانی لیڈر کون ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ وہ علی حیدر گیلانی ہے۔ اس نے صرف بیان نہیں دیا، ثبوت دیا ہے کہ میرے ممبر جو ہیں، میرے ممبر نہیں بیٹھے تھے لیکن ہمارا لگائے ہوئے گورنر کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے ریکنسیڈریشن کے لیے حکومت کو نہیں بھیجا ہے۔ چلے ختم ہو گئی بات، اتنی تو آپ مان لیں گے؟ میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تم یقین مانو کہ تحریک انصاف کے لیجسلیچرز کی لیڈروں کی اکثریت بھی دل سے اس بل کی حامی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں لگا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ بل جو ہے یہ صحافت کو کیسے ہمارا گلا باندھے گی۔ چل میں تمہیں چھوٹی سی بات بتاؤں، چل
کل میں نے تمہیں گنوایا تھا نا, میں تمہیں 2 باتیں گنوائی تھی. نمبر 1, اگر تم محسوس کرو گے کہ تمہاری تاخیر ہوئی ہے تو تمہیں ثابت نہیں کرنا, میں نے ثابت کرنا ہے کہ نہیں جی میری تو ان کی میں بل کے میرٹس پہ تو بات ہی نہیں کر رہا. رائٹ. اس کے بعد کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس میں اب 2 قسمیں, ایک تو کانسٹیٹیوشنل آفس کے لوگ ہیں اور ایک ہمارے اور آپ جیسے کمی آقا اور رعایا, برہمن اور شودر. اب آگے سنیں, میں تو تمہیں بتایا کہ وہ میں 10 صفحے میں تو جان سے سنو نا بھائی. اب میں نے ایک اور پروویژن لی اور میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں. فرض کیجئے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یہ کہیں کہ جی ان کی توہین ہوئی ہے, انہوں نے کمپلین جاری کی اور وہ جو بیٹھے ہوگی عدالت وہ سرسری سماعت کے بعد یہ سوچے کہ پریما فیسائی نظر بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ توہین ہوئی. اب عدنان حیدر ثابت کرے کہ توہین نہیں ہوئی, ہاں اس وقت تک اس کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ پریلیمنری ابتدائی ڈگری, ابتدائی حکم نامہ جاری کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے عدنان حیدر صاحب 30 لاکھ روپیہ تو جرمانے والا جمع کروائیں نا, وہ تو نہیں ہے. اس کے بعد پھر ثابت کا خدا کی قسم سے میں اگر جوان ہوتا ہوں میں رہ گیا کی کرا گڈیوں گڈیوں, میں روزانہ ایمان سے یوٹیوب کر کے نا میں کہنا جی بھائی جان میرے کو 30 لاکھ روپے آئے تو لے لو, کیونکہ ورنہ اس میں نہیں, اس پہ آگے جو لطیفہ ہے یا تو یہ ہونا کہ اگر یہ بندہ 30 لاکھ روپیہ دینے کے قابل نہ ہوا تو پھر اس کو اتنے دن تک جیل میں بٹھانے رکھا. یہ ہے اس میں نہیں ہے تو میں تو روز بیٹھا ہوں, یعنی اگر میں یوٹیوب کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا. خیر ابھی اگر میں یوٹیوب بھی کر رہا ہوں گا تو نہیں, اللہ کی قسم سے نہیں. میں صرف دیکھیں میں ابھی تہذیب اور یہ وہ اپنی اوقات پہ رہتے ہوئے جتنی میری حیثیت ہے میں اس کے بارے میں بات کروں. اچھا عرض یہ ہے میرے پیارے بھائی, یہ نام لے رہے ہیں یوٹیوبرز کا, فیس بک والوں کا, فلاں کا فلاں کا. مقصد اس کا صرف ایک ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں جو ہے یہاں پر بیٹھے کہ آج جناب صدر نے خبر نامہ پڑھیں, آج وزیر تو بھائی جان نہیں کرو, ایک آپ سمپل آرڈر پاس کریں کہ پیمرا کے تحت بنائے تمام چینلز جو ہیں آج سے بند ہیں اور قوم راہ راست پر رہنے کے لیے صرف اور صرف پی ٹی وی دیکھے. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک. اللہ نہ خیر سمجھا, اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے. نہیں سر آج پاسبل نہیں. آج دیکھیں نا صحافتی تنظیمیں انہوں نے مسترد کر دیا. یہ صحافتی تنظیموں کو فی الفور عدالت میں جانے کی ضرورت ہے. نہیں وہ جائیں گے نا سر, بل پاس ہو جائے تو کاپی ملے, پٹیشن احمد نہیں پانی نا کہ انہوں نے کر دیتا ہے, وکیل ہو گیا تھا. وہ تو میرے ورگا ہوئے گا کیا دے دو پیسے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے میں نے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یار ایک شخص پر قتل کا الزام بھی ہو تو اس کو ضمانت کا حق ہوتا ہے. یہاں پر یہ کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل آفس کی توہین کی ہے. اور ویسے کانسٹیٹیوشنل آفس بھی کئی ایسے وہ گنوا دیے نا سارے, جس میں آڈیٹر جنرل بھی شامل ہے. فرض کریں انہوں نے ایک محکمے کا آڈٹ کر کے یوں کلیئر کر دیا, بعد میں پتا چلے تربیلا میں تو یہ چیز پکڑی کی, میں کہا بھائی جی آڈیٹر جنرل صاحب کی کیتا جی تو یہ توہین ہو گئی مثال کے طور پر, لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہے جی. نہیں اچھا یہ تو ہم بولیں گے توہین ہوگی نا, اگر ہم مائم شائم کرنا شروع کر دیں شوز میں بیٹھ کے, اشاروں سے بھی تو بات ہو سکتی. نہیں سیدھا سادہ ان کا مقصد ہی یہ ہے, اور ریڈی بات آپ اس کو پسند کرو یا نہیں, ڈیٹا سامنے رکھو. الگورتھم نمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. کیا پاکستان کے لوگ, ہم لوگ جو 7 بجے سے لے کر رات کو 12 بجے تک اپنی دکانیں سجا کے دانش فروشی کر رہے ہوتے ہیں, کیا آپ ہماری بات پہ اعتبار کرتے ہیں, ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں کتنا ڈیکریز ہو رہا ہے؟ اب اسی طرح ہوتا رہا تو یہ سب دکانیں بند ہو جائیں گی, کیونکہ ہر ایک ایسے لگے گا کہ سارے پی ٹی وی دے چھوٹے چھوٹے برانے پنچے, اور تمہارے تو ویسے بھی یہ صورت ملتی ہے وزر لودھی سے قدموں کی وجہ سے, وہ جو جنرل سے آ کے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں خدا کے لیے یار کیا کر رہے ہیں آپ, مت کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب تسی سچے ہو کہ تہاڈا لایا گورنر سچا ہے, بیکاز وہ کہندا ہے کہ جس کو اس بل سے اعتراض ہے وہ صحافی نہیں ہے. حقیقی صحافی کو, اصلی صحافی کو اس بل سے کوئی اعتراض نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بل